जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और दुआओं की साथ जब आप लोगों से शेयर करनी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बख्शिश हो जानी है, और मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है फिर। जो है इस वजह से इस बारी टाइम ऐसा है कि पाकिस्तान का जो मकामी वक्त है ना, वो तो इशा के साथ बड़े आराम से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वक्त, क्योंकि जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले तो उन्हें हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कि गैब का इल्म नहीं है। मैं तो पहले इसको साइंस का इल्म कहती हूँ। मैं इसलिए हर बात को कहते हैं ना कि जिस बात की दलील दी जा सके पेश गोई करते हुए, तो समझ लीजिए मैं इल्म की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो वही होती है, इल्हाम, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के पैगंबरों को, अल्लाह ताला के वलियों को होते हैं। मुझ जैसे गुनहगारों पे तो कश्फ जैसी चीज़ भी नहीं है। मेरे पास तो छठी हिस्स जैसी चीज़ भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह ठुड्डों से सीखा है ज़िंदगी में, मैंने मतलब एक्सपीरियंसेस से सीखा है। चाहे अच्छे थे ज़िंदगी का, मैंने हर दिन, अब जाने वाले भी हो गए तो भी ज़िंदगी सबक ही देती है हमें। तो ये जो है इसकी दुआओं की साथ का वक्त इसे क्यों कहा जाता है, ये हर बारी आप लोगों को बताना पड़ता है ताकि आप लोग इसे बिद्दत ना समझ लें, आप लोग इसे तोहम परस्ती ना समझ लें। तो आपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि मुँह से अच्छी बात निकालो, कोई भी वक्त कबूलियत का वक्त हो सकता है। मुँह से बदफ़ाल ना निकालो। दिन में ये 4 बारी वक्त आता है 12 घंटों में, ठीक है? और 24 घंटों में 8 टाइम से सातें आती हैं आपके पास। तो वो सातें तो मुझे आप तक पहुंचानी भी मुश्किल है। तो ये आसान है कि मैं जो हर महीने 1-2 घंटे की साथ है, अगर हम ये शेयर कर लेते हैं, आपके पास भी मुबारक टाइम है, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो है इसकी साइंस ये है कि जब चाँद अपना ट्रैवल करता हुआ, वो कभी अप डाउन बम्पी राइड से गुज़रता है। आपको पता है जब चाँद का चढ़ाव होता है, यानी राइजिंग मून होता है, तो समंदर में तलातुम जैसी मौजें होती हैं। जब सब पानी फॉल चाँद ज़वाल की तरफ जा रहा होता है, यानी घट रहा होता है, तो पानी भी बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। अगर चाँद के सफ़र से ज़मीन इफ़ेक्ट होती है, समंदर इफ़ेक्ट होता है, तो इंसानी ज़िंदगियाँ कैसे इफ़ेक्ट नहीं हो सकती। तो जब ये सफ़र करता हुआ चाँद अपना, ये पहुँचता है बुर्ज टॉरस में, वहाँ इसे एक्सॉल्टेशन का प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाता है। चाँद की ओवरऑलिंग होती है, चाँद को पैम्पर किया जा रहा होता है, चाँद का मैनी पैडी हो रहा होता है, खूबसूरत फेशियल ग्लोइंग हो रहा होता है, उसकी सफाई सुथराई हो रही होती है, जाले उतर रहे होते हैं, क्योंकि बेचारा पूरे महीने के सफ़र के बाद वो बुर्ज टॉरस में एंटर होता है। उसकी कुछ डिग्रीज़ होती हैं जो ख़ास होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि ये वो टाइम है जिसे दुआओं की सातों के वक्त कहा जाता है। जैसे कुछ रातों को कुछ रातों पे फजीलत होती है, कुछ नमाज़ों के औकात को कुछ नमाज़ों पे फजीलत है। तो ये तो हमारे मज़हब में बारहा निशानियाँ मिलती हैं। एक वक्त मैंने ऐसा भी पढ़ा था जिसमें ये भी मुझे सुनने में आया था, उसमें बिल्कुल और क्लैरिटी हो गई। बस मेरी मिस्टेक कि मुझे उसको उसी वक्त कहीं महफूज कर लेना चाहिए था, बस मैं भूल गई, ये मेरी कोताही समझ लीजिए। लेकिन वो ऑथेंटिक वाक़या था कि दुआओं की फजीलत या औकात जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ औकात जो होते हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर आपने डेली का एहतिकाफ़ करना है तो आप असर से मगरिब आप आइसोलेशन में चले जाइए, आपको एहतिकाफ़ का सवाब मिलता है। सिर्फ असर से मगरिब बड़ा कम सा हालांकि टाइम होता है, तो इसमें भी आप जो है फैज़ याब हो सकते हैं। तो जी, अब हम आते हैं पाकिस्तान के मकामी वक्त को आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो हमारे बहन भाई जिस जिस मुल्क में मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के मकामी वक्त को आपने अपने वक्त अपने टाइम ज़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है। टाइम थोड़ा सा इस बारी ऐसा है पाकिस्तान में कि इशा के औकात में आप बिल्कुल अपनी इबादत, अपनी प्रेयर कर सकते हैं।
اور ایسا ٹائم ہے کہ نہ آپ کی صبح کی روٹین ڈسٹرب ہوگی، آپ صبح آفس بھی جا سکتے ہیں، آپ صبح کام پہ بھی میری بہنیں جا سکتی ہیں، صبح ان کی نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں، سسپینس ختم کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ کا وہ ٹائم ہے وہ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ شروع ہوتا ہے جی 17 مئی کو شروع ہوگا، نوٹ کر لیجئے گا اس کو، 17 مئی کی رات ہے اور 8:59 پہ شروع ہوگا۔ انگلش میں 8 پی ایم پہ شروع ہوگا اور 17 مئی کو ہی ختم ہو جائے گا 10:46 کے اوپر۔ تو 17 مئی کو شروع ہوا 8:59 پہ، 8:59 پہ شروع ہوگا 17 مئی پاکستان کے مقامی وقت یعنی عشاء کے ساتھ۔ آپ اس دعاؤں کے وقت کو بالکل کیری کر سکتے ہیں پرسکون طریقے سے، آپ کی اگلے دن کی روٹین بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور ختم ہو جائے گا 10:46، 10 پی ایم پاکستان کا مقامی وقت۔ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے یہ آلموسٹ آپ لوگوں کے پاس، مانگنا آپ لوگوں نے ہے۔ میں مانتی ہوں، میرا ماننا ہے میرے رب کو مانگنا بہت پسند ہے، ورنہ حمد و ثنا کے لیے ہم تو انسان ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، عربی کی غلطیاں، مانگنے کی غلطیاں۔ ان سے تو جتنا دوستوں کی طرح مانگیے، جس طرح بچے ماں باپ کی شرٹ پکڑ کے ضد پہ آ جاتے ہیں، اس طرح آ جائیے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور اس توکل اور یقین کے ساتھ مانگیے کہ اگر وہ مجھے تب ہی دے گا، جیسے دیکھیں بچہ بعض باری ایسی ضد کرتا ہے جو کہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس میں بچے کا نقصان ہے، اور وہ ماں باپ دشمنی میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ بچے کی بھلائی ہوتی ہے۔ بعض بچے چھوٹی ایج میں موبائل فون مانگتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے نہیں اس گریڈ میں اس کو یہ فیسلٹی دینی ہے، اس سے پہلے نہیں دینی۔ اسی طرح رب کے پاس بھی ہے، ماں باپ کے ذہن میں پھنس جاتی ہے یہ بات کہ میں نے اپنے بچے کو یہ لے کے دینا ہے لیکن اس گریڈ پہ دینا ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو کیسے نہیں یاد ہوگا۔ اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں نوازتے آپ کو اس چیز سے، یاد رکھیں تو اس کی کیا حکمت ہے آخر جہاں میں، شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کی حکمت ہمارے آخری جہان میں کیا ہو سکتی ہے، اس کا کمپنسیشن ہمیں کیا مل سکتا ہے، یہ تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ پلیز نا امید نہ ہوا کریں، نا امیدی کا ورڈ کفر کے برابر ہے ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں کفر کے برابر ہے نا امیدی کا جو ورڈ ہے۔ تو اس پہ بالکل ڈسہارٹ نہیں ہونا، آپ لوگوں نے اپنی جو ہے یقین کے ساتھ مانگیے۔ پاکستان کا یہ مقامی وقت ہے، اپنے اپنے ٹائم زون پہ اس وقت کو ٹرانسفر کر لیجئے، تو ساتھ کے ایکولی فائدے آپ ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ دعائیں قبول کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یقین آپ کا اگر اس میں کمی ہوئی تو اس ذات سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے نا، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو بھی ہماری نیتوں کے قصبل پتہ ہوتے ہیں۔ یقین یاد رکھیے وہ بہت ضروری چیز ہے، جیسے ہومیوپیتھک کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا، یقین سے دوائی کھانا بہت ضروری ہے، تو یہ اسی طرح کی ایک لاجک، ایک دلیل ہے۔ تو یہ جی ہم نے آپ کو یہ بھی سمجھایا دعا کی سائنس کیا ہے، اور 24 گھنٹوں میں ساتیں 8 ٹائمز آتی ہیں، 12 گھنٹوں میں 4 ٹائمز آتی ہیں، مہینے میں یہ ایک باری آتی ہے اور وہ 2 آورز کی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کرے کہ آپ جو مانگیں، آپ جتنا مانگیں، اللہ پاک اس سے 4 گنا زیادہ کر کے میرے پیارے 12 ستاروں کے لوگوں کو نوازے، کوئی محرومی نہ رہ جائے، کوئی خواہش آپ کی تشنا نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مکمل دائمی خوشیاں بھی دے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ تو ہر مسلمان کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ ہو اور بالخیر ہو، اور عزت اللہ پاک ہی کی دیوی ہوتی ہے، اللہ پاک اسی عزت کے ساتھ کل کو لے کے جا رہا ہے تو اپنی امان میں لے جائیں۔ مجھے اس ناچیز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں، میرے لاؤنج کی رونق، اس کی روشنیاں
آپ کے دم پہ چل رہی ہیں. تو آپ ہماری لائف لائن ہیں, آپ ہماری اسٹرینتھ ہیں, آپ ہماری پاور ہیں. اور ہمارے لیے بھی دعا مانگیے کہ اللہ پاک اسی طرح مجھے یہ توفیق عطا کرتا رہے اور میں اسی ایمانداری کے ساتھ اپنے پیارے سے لوگوں کے لیے کام کرتی رہوں. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بے لوث محبتیں اور جو دعائیں آپ لوگ مجھے دیتے ہیں نا, شاید یہ مجھے بخشوا دیں گی, ورنہ ڈر لگتا ہے بہت. زندگی شاید گناہوں میں گزری ہے, رب سے ڈر لگتا ہے, جانے سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے سچ مچ قبر کبھی بہت ڈراتی ہے. تو آپ لوگوں کی شاید دعائیں میری بخشش کرا دیں گی, تو ان کو مانگا بھی اس طرح کیجئے کہ اللہ پاک جو عزت اسے بخشی ہے نا, اسی عزت کے ساتھ خاتمہ بھی بالخیر ہوئے. باقی اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگیے گا. آپ کا ملک بھی 2023 میں ڈسائسو مومنٹس کے اندر سے گزر رہا ہے, اور اس کی بھی خیر ہو, اس کے باسیوں کی خیر ہو, کیونکہ مٹی سے وفا کریں گے تو کل مٹی ہمیں اپنی امان میں, اپنی گود میں جب سمیٹے گی تو ہم سے ظالمانہ سلوک نہیں کرے گی. یہ جو اس مٹی سے کھیل رہے ہیں, آپ ان کے انجام اللہ پاک ان غافلوں کو کاش سمجھ آ جائے. اپنی جنم بھومی سے, اپنی مٹی سے بے وفائی کی سزا کیا ہوتی ہے. اللہ پاک کاش کہ ان کے جو ہے نا وہ کھول دے, سینے کھول دے اور ان کو نیک ہدایت دے دے. اور اللہ آپ کو بھی اپنی مٹی سے محبت, آپ لوگ جتنے دور ہیں, جو ہمارے پردیسی بہن بھائی ہیں, مجھے پتہ آپ لوگ بہت پیار کرتے ہیں, تڑپتے ہیں آپ لوگ پاکستان کے لیے. ہم یہاں پہ رہ کے نہ قدریں, لیکن یقین کریں اس سال سے تو مجھے ایسے اپنے ملک کے لیے میں دعا کرتی ہوں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا رزلٹ آنا ہو تو وہ تڑپ کے دعا کرتی ہے. آج کل میں ایسے اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتی ہوں. آپ بھی یاد رکھیے گا, ریمائنڈر کے لیے یہ پورا پاکستان کا نقشہ ہے کہ آپ کو اپنا ملک, سارے شہروں کے نام ہے اس کے اوپر, جتنے پاکستان کے شہر ہیں, تو یہ پورا پاکستان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کی دعاؤں میں ہونا بھی چاہیے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو, آپ کے پیاروں کو, اور میرے پیاروں کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, تاکہ میرے پیارے امن امان میں رہیں گے تو میں آپ سے ملتی رہوں گی انشاءاللہ. رب نے چاہا اگلے مہینے کی 7 میرے اگر رب نے توفیق دی تو وہ بھی آپ سے شیئر کرنے میں ضرور آؤں گی. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرا رب آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرا رب آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں دے, اور آسانیاں مخلوق خدا میں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے. فی امان اللہ.